کفار پر اللہ کے عذاب کا تذکرہ کرتے ہوئے ظلم اور سرکشی کے مشہور کردار فرعون کا تذکرہ جو حضرت موسیٰ کے ساتھ پیش آیا، یہ حقیقت سمجھانے کے لیے اس صورت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ ظالموں اور متکبروں کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تو کئی صورتوں میں آیا، مگر سورہ غافر میں اس کے ضمن میں ایک مومن بندے کا خاص طور پر تذکرہ کیا گیا، اور اسی تذکرے کی وجہ سے اس صورت کا دوسرا نام سورہ مومن ہے۔ یہ شخص جو تھا اس نے خفیہ طور پر ایمان قبول کر لیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے مشورے ہونے لگے تو یہ صاحب ایمان انسان جو تھا حضرت موسیٰ کے دفاع کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، کیا تم ایک شخص کا خون صرف اس لیے بہانا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، جبکہ وہ تمہارے پاس واضح دلائل اور روشن معجزات بھی لے کر آیا ہے؟ لیکن فرعون جو تھا وہ اپنی بات پر اڑا رہا۔ اس نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ صرف میری رائے ہی درست ہے، پھر میرا سوچا سمجھا فیصلہ ہی فیصلہ ہوگا، موسیٰ کو قتل کر دیا جائے گا، اس سے کم درجے کی کوئی بات قابل قبول نہیں۔ اب یہاں ایک چیز تدبر والی ہے، اگر ہم غور کریں تو آج بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا مزاج ہی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہ سمجھتے ہیں کہ بس جو ان کے منہ سے بات نکلی ہے نا، ہر بات کو حرف آخر ہے، وہ بس چاہے پوری انسانیت ہی کیوں نہ نقصان کا شکار ہو جائے، لیکن وہ کہتے ہیں ہماری کہی ہوئی بات ہی سچی ہے۔ آج کے ڈکٹیٹر جو ہیں، آج ہم دیکھتے ہیں نا پوری انسانیت ایسے ہی ڈکٹیٹروں کے نرغے میں، خود امت مسلمہ کی گردنوں پر بھی ایسے خود سر متکبر مسلط ہیں جو اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں، بڑے بڑے عالم کی رائے، بڑے بڑے علماء کی رائے کو خاطر میں نہیں لاتے۔ اب جو یہ شخص تھا، یہ مومن جو تھا، رجل مومن آدمی، اس کی تقریر اس قدر مؤثر تھی کہ فرعون کو خطرہ لاحق ہو گیا کہ میرے درباری جو ہیں اس کے دل سے نکلی ہوئی باتوں سے متاثر نہ ہو جائیں۔ تو اس نے اپنا قطعی فیصلہ سنا دیا کہ اب موسیٰ اور ہارون دونوں کا وجود برداشت نہیں ہوگا۔ پھر بندہ مومن کی تقریر جو ہے اس کو مذاق میں اڑانے کے لیے اپنے وزیر حامان کو اس نے حکم دیا کہ میرے لیے ایک بلند و بالا عمارت تعمیر کرو کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ موسیٰ کا خدا ہے کہاں۔ یہی چالاک حکمرانوں کا وتیرہ ہوتا ہے، کبھی دھمکی کی زبان استعمال کرتے ہیں، کبھی مخالف کی جو ہے نا رائے کو مذاق کا نشانہ بناتے ہیں تاکہ ان کی اہمیت لوگوں کی نظروں سے گرا دیں۔ تو فرعون کا یہ جو مذاق تھا، جو تمسخر تھا، اس کے باوجود بندہ مومن نے اپنا بیان جاری رکھا، لیکن ظاہر ہے فرعون نہ خود ایمان پر آمادہ ہوا، نہ ہمارے مقربین کو اس نے طرف آنے دیا۔ نتیجہ ہی نکلا کہ وہ اللہ کا بندہ عذاب سے بچ گیا، جبکہ فرعون اور اس کے انصار جو بھی اس کے دوست تھے وہ اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آ گئے، اور یہ عذاب قبر تک بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گا، صبح شام ان پر پیش کیا جاتا رہے گا، آخرت میں تو انہیں شدید ترین عذاب کا سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ تو پھر فرعون جیسے ناشکر اور متکبر اور ظالم کو عبرت آموز تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی چند نعمتوں کا تذکرہ بھی کرتے ہیں۔ اللہ نے سکون کے لیے رات دی ہے، کمانے کے لیے، معاش کے لیے دن بنایا ہے، زمین قرار اور سکون کے لیے اللہ نے دی، اور پھر زمین کے اوپر آسمان کی چھت بنائی، حسین صورتوں سے نوازا ہے، رزق کے طور پر پاکیزہ چیزیں عطا فرمائی۔ یہ سب اس کی نعمتیں، لیکن انسان ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ جن مقاصد کے لیے اللہ نے یہ نعمتیں عطا کی ہیں انہیں ان مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرتا، اور نہ ہی ان میں غور و فکر کر کے اپنے خالق کو پہچانتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں قرآن کی معرفت عطا فرمائے، قرآن کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسی نگاہ عطا فرمائے، ایسی تدبر اور فکر عطا فرمائے کہ قرآن کے اسرار و رموز ہم پر کھل جائیں اور ہماری دنیا اور آخرت بدل جائے، ہمارا رہن سہن بدل جائے، ہمارے اعمال بدل جائیں، ہمارے بات چیت اور گفتار بدل جائے، ہمارے دینے لینے، جاگنے سونے، اٹھنے بیٹھنے کے ڈھنگ بدل جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کی سنتوں پر، قرآن کے احکامات پر، نبی کے طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔